ہم تو خود دارالعلوم میں ہمارے یہاں انگریزی کا شعبہ ہے، جو طلبہ فارغ ہو جاتے ہیں ہم ان کو اس کے اندر داخل کرتے ہیں۔ کمپیوٹر کا شعبہ ہے، ظاہر ہے کہ کمپیوٹر بھی عام طریقے پر انگریزی ہی میں چلتا ہے۔ ہمیں اس سے ہمارا جو کورس ہے، نصاب تعلیم ہے، جو کتابیں ہیں، وہ ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم ان کے ساتھ کسی دوسری چیز کو پڑھیں، اس لیے کہ ہم 6 گھنٹے پڑھاتے ہیں۔ جو ہم نے پڑھایا ہے اگر اس کو طالب علم مغرب کے بعد یا اور عشاء کے بعد نہیں دیکھے گا تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم نے یہ کہا کہ آپ پڑھنے کے بعد چاہیں انجینئر بنے، ڈاکٹر بنے اور ایڈوکیٹ بنے، جو آپ کا جی چاہے بنے، لیکن ہمارے یہاں پڑھتے ہوئے آپ جو ہم پڑھاتے ہیں اس کی طرف توجہ نہ دے کر کے کچھ اور پڑھیں۔ دارالعلوم اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اسی لیے جو ہم نے انگریزی کا شعبہ طے کیا تھا، وہ ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہمارے کورس کو شروع کرنے سے پہلے ہم اس کو 5 سال دیں گے اس کے لیے کہ وہ حفظ قرآن کرتے کرتے، اور بعد میں جو ہمارا 5 سال کا کورس ہے جس میں ہم انگریزی، ہندی، جغرافیہ وغیرہ پڑھاتے ہیں، اس کے اندر ہم اس کو 10ویں پاس کرا دیں گے۔ جس دن سے عربی تعلیم شروع ہوگی ہم کوئی چیز نہیں پڑھاتے۔ اب یہ لوگ آ گئے ہیں، دوسرے لوگ، انہوں نے یہاں سینٹر قائم کر دیے گئے ہیں، وہ طلبا سے فیس بھی لیتے ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ طالب علم ہماری تعلیم کو نہیں پڑھے گا، ان کی طرف توجہ کرے گا۔ جو مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد کا وقت ہے وہ اس کے اندر لگائے گا، تو ہمارے مدرسے کی تعلیم تو دوسرے درجے کی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، پڑھنے کے بعد جو جی چاہے کرو، ہمارے یہاں داخلہ لے لو، ہم تمہیں انگریزی پڑھائیں گے، یا تم کسی اسکول میں جا کر کے داخلہ لو، لیکن ہمارے یہاں پڑھتے ہوئے ہمارا جو کورس ہے وہ اتنا ٹف ہے کہ اس کے ساتھ کسی دوسرے کورس کو نہیں ادا کیا پڑھا جا سکتا۔ بھائی اتنی بات ہے ہماری۔ جس طرح سے میڈیا دکھا رہی ہے اس کو مطلب کہنے کا پرتیبندھ لگا دیا ہے، نیا فرمان جاری کیا ہے؟ نہیں، نیا فرمان ہمارا ہمیشہ یہی فرمان ہے۔ دارالعلوم کا یہ قانون ہے کہ دارالعلوم کے کورس کے ساتھ کوئی دوسری تعلیم نہیں ہو پائے گی، اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا، ورنہ تو یہ کورس پورا نہیں ہو پائے گا۔ دارالعلوم دیوبند کو لے کر اٹھا ایک بہت بڑا سوال۔ ان گودی میڈیاؤں نے چھوٹی سی بات کو اتنی بڑی بنا کر انہوں نے پیش کیا ہے۔ بات کا بدنگڑ اگر بنانا کوئی سیکھنا چاہے تو وہ گودی میڈیا سے سیکھے، کیونکہ ان کا کام دیش کے خبر سے لوگوں کو آگاہ کرنا نہیں ہے، ان کا کام خبر پہنچانا نہیں ہے، بلکہ ان کا کام صحیح اور سچی خبر کو غلط پیش کرنا اور توڑ مڑوڑ کر پیش کرنا، تاکہ لوگوں کے دماغ میں غلط بات پیوست ہو جائے، لوگوں کے ذہنوں میں ایک غلط فہمی پیدا ہو جائے، اور جھوٹ بنا کر پیش کرنا، یہ گودی میڈیا کے علاوہ کسی اور کا کام نہیں ہو سکتا۔ چند دن پہلے دارالعلوم دیوبند کے اندر اعلان کیا گیا تھا کہ طلبہ درس نظامی کی جو کتابیں ہیں اور جو ایک کورس ہے عالمیت کا، ایک کورس جو ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی طالب علم دوسری چیزوں میں اور دوسرے فنوں میں اپنے آپ کو مشغول کرتا ہے، یعنی دوسری تعلیم لیتا ہے، عصری تعلیم لیتا ہے، یا انگلش وغیرہ پڑھتا ہے، ماڈرن ایجوکیشن کی تعلیم اگر وہ حاصل کرتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے درس نظامی کا بندوبست کر لے، درس نظامی کے اوپر پہلے محنت کر لے، اور خارجی اوقات یعنی آف ٹائم میں وہ ماڈرن ایجوکیشن کے اوپر محنت کرے۔ اگر وہ کرنا چاہتا ہے، انجینئر بننا چاہتا ہے، ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، تو وہ پہلے عالم بن جائے، اس کے بعد وہ ان تمام چیزوں کے اوپر محنت کرے۔ یہ بچوں کو سمجھایا گیا تھا، کیونکہ وہاں پر مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد کا جو وقت ہے وہ مدرسے کی تعلیمی جو نصاب ہے اس کے اوپر محنت کرنے کا وقت ہے، یعنی پورا دن جو ٹیچرز جو ہے وہاں لیکچرز دیتے ہیں، پورا دن اساتذہ وہاں درس دیتے ہیں، احادیث کا جو درس دیا جاتا ہے، یکے بعد دیگر جو گھنٹہ شروع ہوتا ہے، ایک کے بعد دوسرے استاد جو ہے آتے رہتے ہیں اور اپنا درس دیتے ہیں، اور دینے کے بعد اسی طرح پورا دن گزر جاتا ہے، اور آخر درجوں میں تو مغرب کے بعد بھی جو ہے درس ہوا کرتا ہے، عشاء کے بعد بھی درس ہوتا ہے، لیکچرز ہوتے ہیں احادیث۔ تو ان کو اس بات کے اوپر مامور کیا گیا تھا کہ مغرب کے بعد بھی جو ٹائم ہے وہ مدرسہ کے کورس کے لیے ہے، اور عشاء کے بعد بھی جو ٹائم ہے وہ مدرسہ کے کورس کے لیے، یعنی آپ جس کورس کو کر رہے ہیں وہاں پر اور جس مقصد کے لیے وہاں آپ نے ایڈمیشن لیا ہے اس کے اوپر پہلے فوکس ہونا چاہیے، اور تعلیمی نصاب کے اوپر پہلے محنت ہونی چاہیے۔ مین مقصد تو یہی ہے، پوائنٹ اصل یہی ہے۔ باقی جو دیگر چیزیں ہیں وہ انسان جو ہے بعد میں بھی کر سکتا ہے، خارجی اوقات میں، چھٹی کے اوقات میں۔ دوسرے کورسز ہیں، کمپیوٹر کورس خود دیوبند کے اندر موجود ہے، انگلش کا خود الگ سے باقاعدہ وہاں پہ کورس موجود ہے۔ تو وہی طلبہ کو نصیحت کی گئی تھی کہ آپ مدرسے کے ٹائم کے علاوہ، مدرسے کے اوقات کے علاوہ دوسرے ٹائموں میں، خارجی اوقات میں جو ہے انگلش وغیرہ کے اوپر محنت کریں۔ تو اتنی سی بات کو ان میڈیا والوں نے اس طرح لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ گویا دارالعلوم دیوبند
وہاں کے ناظم تعلیمات اور جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب جو ہیں طلباء کو انگلش سے روک رہے ہیں، انگریزی سیکھنے سے ان کو روکا جا رہا ہے، یعنی دنیاوی تعلیم حاصل کرنے سے ان کو روکا جا رہا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ وہاں دنیاوی تعلیم کا ایک مکمل نظام ہے، ایک سسٹم ہے۔ میڈیا والے جائیں تو ان سب چیزوں کے اوپر تحقیق کریں، جا کر دیکھیں کبھی، وہاں باقاعدہ کمپیوٹر کورسز جو ہے طلباء کو سکھائے جا رہے ہیں۔ تو یہ ان کے لیے رکاوٹ کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ ان کو اور مضبوط بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جس کام کے لیے ان کا وہاں پہ داخلہ ہوا ہے، ایڈمیشن ہوا ہے، پہلے اس کام کے اوپر فوکس کرے، اس کے بعد کیونکہ علمی نصاب جو ہوتا ہے، عالمیت کا جو ایک نصاب ہے، کورس ہے، وہ خود اتنا ٹف ہے کہ اس کو اگر انسان کرنا چاہے تو اس کو کھانے پینے کا بھی وقت نہ ملے، نہانے دھونے کا وقت نہ ملے، اتنا ٹف ہوا کرتا ہے یہ۔ تو اسی کو کرتے کرتے پورا دن نکل جاتا ہے، تو وہ دوسری تعلیم کہاں سے حاصل کرے، اور اگر کرنا بھی ہے تو اب اس کے لیے ایکسٹرا وقت چاہیے۔ تو بس اتنی سی بات کو میڈیا والوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ دیوبند والے مسلم طلباء کے لیے نقصان دہ ہے، مسلم طلباء اور مسلم اسٹوڈنٹ کے مستقبل کے ساتھ دیوبند والے جو ہیں کھلواڑ کر رہے ہیں، ان کے فیوچر کے لیے غلط ثابت ہو رہے ہیں، ان کو ڈاکٹر بننے سے روک رہے ہیں، ان کو انجینئر بننے سے روک رہے ہیں، ان کو سائنٹسٹ بننے سے روکا جا رہا ہے۔ اتنی سی بات کو انہوں نے بالکل جھوٹ لوگوں کے سامنے بنا کر پیش کیا ہے۔ تو میں وضاحت کر دوں کہ آپ کبھی تحقیق کریں وہاں جا کر، اور وہاں کا مکمل ریسرچ کر کے لوگوں کو دکھائیں کہ یہ پڑھائی اور اتنے اوقات میں ہوا کرتی ہے، تاکہ لوگوں کی جو ذہن میں غلط فہمیاں جو پیدا ہوگی وہ دور ہو جائے، غلط فہمیاں۔ اس طرح سے جھوٹی خبریں لوگوں کو دینا یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے اور بالکل غلط ہے، بالکل غلط۔ تو اس طرح کی خبروں سے آپ لوگ اپنے آپ کو بچا کر رکھیں اگر کوئی ایسی خبریں آئیں، جبکہ مولانا مدنی نے انٹرویو میں کہہ بھی دیا ہے کہ میرا مقصد یہ نہیں ہے، اور دارالعلوم دیوبند کا یہ مقصد نہیں ہے، منع کرنے کی یہ وجہ نہیں ہے کہ بچے جو ہے ڈاکٹر نہ بنیں، بچے انجینئر نہ بنیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ وہ مدرسے کے اوقات میں یہ کام نہ کریں، مدرسے کے اوقات میں مدرسے کا ہی کام ہوگا، مدرسے کے اوقات میں مدرسے کا ہی کام ہوگا، اس کے علاوہ دوسرا کام نہیں ہوگا، دوسرا کام اگر ہوگا تو وہ اپنے ٹائم میں، آف ٹائم میں، یہی مقصد تھا بس، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان افواہوں سے محفوظ رکھے اور اپنے دلوں کے اندر بدگمانی پیدا کرنے سے بچائے۔